جی موزے سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تدریس زبان یا تدریس اردو کے مختلف جو طریقے رائج ہیں، ہم ان کے حوالے سے آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوستو، ادب کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ زبان کے ذریعے سے ہی ممکن ہو پاتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کیوں دیتے ہیں یا کیوں حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے بچوں کو ذہنی طور پر راغب کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کے معلوم سے نامعلوم کی جانب جو سفر ہے وہ آسان ہو سکے، اور بچوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے، ان میں تعلیم کا مقصد اور جستجو کی جو تڑپ ہے وہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو ان مقاصد کے حصول کے لیے ماہرین جو ہیں وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہم تعلیم کے جو مختلف مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو مختلف طریقے ہر دور میں رائج رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان میں ایک طریقہ ہے بحث و مباحثے کا طریقہ۔ اس طریقے میں طلباء کو کسی مسئلے پر یا کسی موضوع پر ان کے جذبات اور خیالات کے اظہار کا موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور استاد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ طلباء میں بحث و مباحثے کے حوالے سے شعور پیدا کرے، تاکہ طلباء کسی بھی موضوع پر، کسی بھی مسئلے پر، نظریاتی یا اصولی مسئلے پر بحث کر سکیں۔ اور اس طریقے میں مطلوبہ موضوع سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور طلباء جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر جو طلباء جواب دیتے ہیں انہیں استاد محترم جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر لکھتے ہیں، اور پھر مختلف طلباء کے جوابات کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں استاد صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس سے طلباء یقیناً فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طریقے سے طلباء میں استدلالی قوت پیدا ہوتی ہے، سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں، اور وہ اپنے مافی ضمیر کا اظہار جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ رائج ہے وہ ہے سوال و جواب کا طریقہ۔ اس طریقے میں کسی بھی مضمون کی تدریس کے دوران معلم جو ہے وہ طلباء سے سوال کرتے ہیں، تاکہ اس سبق کی جو تفہیم ہے وہ بہتر طور پہ ممکن ہو سکے۔ تو اس طریقے میں طلباء بڑی آسانی سے جو مضمون کا مقصد ہے یا نفس مضمون ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان میں اس طریقے سے سوال جواب کے ذریعے فکر اور تجسس کا جو مادہ ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اردو زبان کی تدریس کے حوالے سے یہ طریقہ جو ہے وہ خاصا اہم ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے سے ہی بہت سارے طلباء کے تلفظ، املاء، انداز گفتگو اور رموز و اوقاف کے درست استعمال تک ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال مختصر اور ہونا چاہیے، اور سوال میں ہی جواب کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی موجود ہو، اور طلباء کے لیے غور و فکر کا ایک وسیع میدان کھلا ہو، اور سوال کے بعد فوراً ہی جواب کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ طلباء سے سابقہ معلومات اور نفس مضمون اور جو کچھ ہم پڑھائیں تو اس تمام کے حوالے سے یعنی اعادہ کے متعلق بھی سوال کیے جائیں، تاکہ ان میں موازنہ اور مقابلہ کرنے کی اور فیصلے کی جو قوت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھے، اور ان میں جو حافظہ، تخیل اور کسی موضوع پر توجہ دینے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی اس طریقے سے تقویت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ رائج ہے وہ ہے گفتگو کا طریقہ، کہ یہ بھی تدریس کا ایک بڑا مشہور طریقہ ہے، کہ یہ ایک طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ تدریس کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور کیونکہ کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے سب سے آسان اولین جو طریقہ ہے وہ گفتگو کا ہی طریقہ ہے۔ سبق کے آغاز میں استاد محترم جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سفر جو ہے وہ سبق کی طرف شروع کر دیا جاتا ہے۔ طلباء گفتگو سنتے ہیں اور زبان کے الفاظ سے آشنا ہوتے ہیں، اور ابتدائی درجات کی جو کلاسیں ہیں
ان میں یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور ثانوی درجات میں جو ہے وہ مضامین، درخواستیں، کہانیاں، خطوط وغیرہ کی تدریس کے دوران بھی یہ طریقہ جو ہے وہ خاصا معروف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو طریقہ ہے وہ ہے راست طریقہ، کہ اس طریقے میں بچوں کی تدریسی عمل کے دوران انتہائی آغاز میں، یعنی بالکل ابتدائی دور کی جو کلاسیں ہیں ان میں یہ طریقہ بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ طلبہ کو بعض اشیاء حقیقت میں دکھائی جاتی ہیں یا ان کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں اور ان سے نام دریافت کیے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کو ہم گلوب، چارٹ، نقشوں، تصاویر یا فلم اسٹرپ وغیرہ کے ذریعے سے دکھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے میں جو ہے وہ جسمانی اعضاء کے اشارے کر کے جو ہے ہم مختلف فکروں کی یا جملوں کی، الفاظ کی اور تراکیب وغیرہ کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اور اس طریقے میں بچوں کے اندر جو ہے وہ خیالات، جذبات، تصورات جو ہے وہ محسوس کرنے کی خوبی جو ہے وہ زیادہ پیدا نہیں ہوتی، جو کہ اس طریقے کی ایک نمایاں خامی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہمارے پاس رائج ہے وہ ہے بیانیہ یا خطابیہ طریقہ، بڑا ہی قدیم اور آسان طریقہ، اور اس طریقے میں استاد کو جو ہے مرکزی مقام حاصل ہے۔ طلبہ صرف سنتے جاتے ہیں اور استاد محترم جو ہے وہ کسی بھی موضوع پہ اظہار خیال ایک تسلسل سے کرتے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ بڑی جماعتوں کے لیے تو کارگر ہے، لیکن ابتدائی یا چھوٹی جماعتوں کے لیے یہ طریقہ کارگر نہیں ہے۔ اس طریقے میں کسی تاریخی واقعے، حکایت، نثر و نظم کی تشریح یا سوانح عمری کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور موضوع کے اعتبار سے جو ہے وہ اشارے، کنایے دیے جاتے ہیں، الفاظ میں اتار چڑھاؤ اور زیر و بم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مثالیں بھی موضوع کے حوالے سے دی جاتی ہیں، اور اہم نکات کو رائٹنگ بورڈ پر لکھا جاتا ہے، لیکن اس طریقے میں استاد کی آواز، طلبہ کی تعداد اور کمر جماعت کی مناسبت سے مناسب ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہمارے پاس ہے کسی بھی زبان کی تدریس کا، وہ ہے ترجمے کا طریقہ، کہ اس طریقے میں اپنی مادری زبان کے ذریعے سے، وسیلے سے کسی دوسری ثانوی زبان کی تدریس کی جاتی ہے، اور اس غرض سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ہم دوسری زبانوں کے ادب سے، ان کی تہذیب و ثقافت سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی درجے کی جماعتوں کی نسبت ثانوی درجے کی اور اعلیٰ جماعتوں کی تدریس میں یہ طریقہ بڑا ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس طریقے میں چھوٹی جماعتوں میں الفاظ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کے ہجے بھی لکھے جاتے ہیں، اور مشکل الفاظ، محاورات، ضرب الامثال یا اصطلاحوں کو استاد محترم جو ہے وہ اور ان کے مطالب کو وہ وائٹ بورڈ پر لکھتے جاتے ہیں، اور ان کا مطلب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے میں اگر استاد محترم کے پاس ایک لغت ہو جس میں مادری زبان کے ساتھ ساتھ ثانوی زبان کے بھی الفاظ اور معنی موجود ہوں، تو یہ ایک فائدہ مند چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہے وہ ہے توضیحی اور تشریحی طریقہ، کہ یہ طریقہ ہر سطح کی تدریسی عمل میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ کسی وضاحت طلب موضوع کی طرف اشارہ کر کے مثال دی جاتی ہے، اور کسی ٹھوس یا جامد شے کو سامنے رکھ کر یا کسی دوسری شے سے اس کو تشبیہ دے کر جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے، یا تمثیل کی مدد سے بھی کسی مشکل بات کو سلجھانے کی، آسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں بھی ہم نمونے، مجسمے، نقشے، خاکے دکھاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ زبان سکھانے اور زبان سیکھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کی غرض سے یہ طریقہ بڑا ہی کارگر ہے، اور کیونکہ یہ طریقہ فیصلہ کرنے کی قوت اور مشاہدے کی قوت جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ اس طریقے کے استعمال کرتے ہوئے جب بھی نظم و نثر کی تفہیم کرنا ضروری ہو، تو متن کے حوالے سے آسان اور روزمرہ زندگی کے حوالے سے
مثالیں دی جاتی ہیں، تشریح کی جاتی ہے، اور متن کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں، پھر ان میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، اور انہی میں موجود تشبیہات اور محاورات، ضرب الامثال کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اور شاعر کے انداز گفتگو، اسلوب، انداز بیان اور مرکزی خیال کو بھی آخر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کو وضاحت کرنے کے لیے، الفاظ کی وضاحت کے لیے ان کو جملوں میں استعمال کر کے ان کی وضاحت کی جاتی ہے، اور کسی نامعلوم اور نامانوس شے کی وضاحت کے لیے ہم اس شے کو کسی مانوس شے سے تشبیہ دیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے میں یہ بات ضروری ہے کہ طلبہ کی دلچسپی اور ذہنی استعداد کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ عمر ان کی فہم و فراست کی صلاحیت کو بھی مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تحلیلی طریقہ کہ اردو گرامر یا قواعد کے حوالے سے یہ طریقہ بڑا کارگر ہے کہ قواعد کی اصطلاحات اور تعریفات استاد محترم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مثالیں پیش کرتے ہیں، اور بعض اصطلاحوں یا تعریفوں کو الگ الگ کر کے تحلیل کر کے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے تذکیر و تانیث ہیں یا واحد جمع یا سابقے اور لاحقے ہے، تو ان کو بھی تحلیل کر کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کی تدریس کے لیے استقرائی یا استدلالی طریقہ یہ بڑا ہی مشہور ہے کہ اس میں طلبہ کو قواعد کی اصطلاحات یا تعریفات زبردستی رٹنے کی، یاد کرانے کی کوشش نہیں کی جاتی، ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو اس حوالے سے نظم و نثر کے چند مشہور مثالی نمونے دکھائے جاتے ہیں، پھر ان نمونوں میں ان اصطلاحات اور تعریفات کا جو درست استعمال کیا جاتا ہے وہ طلبہ کو دکھایا جاتا ہے، اور تاکہ وہ نمونے میں ان اصطلاحوں اور تعریفوں کا استعمال دیکھ کر اصول و قواعد کے درست استعمال کرنے کی کوشش کریں، پھر اپنی تحریر میں، تقریر میں ان کا استعمال کریں۔ تو طلبہ جب مختلف تجزیوں اور تجربوں اور عملی نمونوں کو دیکھ کر اصول و قواعد جانچنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کا عملی مظاہرہ اپنی تقریر میں کرتے ہیں، تو طلبہ کو اس طریقے سے میں معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے وہ سفر کرایا جاتا ہے، جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، وقت کی بچت ہوتی ہے، طلبہ کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے، اور ان کو مختلف قواعد کی تدریس کے لیے مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہیں اختیار کر کے ان کو یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طریقے میں قواعد کی منطقی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو طلبہ کی ضرورت ہے اس حساب سے ان کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو قواعد کی تدریس کے لیے ایک اور طریقہ جو ہے وہ ہے استخراجی طریقہ۔ یہ بڑا ہی بنیادی اور روایتی قدیم طریقہ ہے کہ اس میں طلبہ کو قواعد، اصطلاحات، تعریفیں رٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر تعلیمی اصولوں اور نفسیاتی اصولوں کے خلاف ہے۔ طلبہ قواعد سے گھبراتے ہیں اور دلچسپی نہیں لیتے۔ طلبہ پہلے قواعد کے قوانین اور اصطلاحات یاد کرتے ہیں، بعد میں معلم پھر اسی قوانین، قواعد اور اصطلاحات کی بنیاد پہ طلبہ سے بات کرتا ہے۔ تو اس طریقے میں قواعد کی منطقی ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ان کو منطقی انداز سے طلبہ کو قواعد جو ہے وہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے وہ ہے تمثیلی طریقہ کہ ثانوی اور اعلیٰ درجے کی جماعتوں کے لیے یہ طریقہ بڑا کارگر ہے۔ اس طریقے میں درسی کتب سے چند فقرے، جملے، زبان کے اصل جو ہے اصول منتخب کر کے انہیں قواعد کے اصولوں پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر طلبہ کو انہی اصولوں کا جو درست استعمال اس درسی کتب کے جو ٹکڑے میں کیا گیا تھا وہ دکھایا جاتا ہے۔ یوں طلبہ کو آسانی سے اردو قواعد کا درست استعمال جو ہے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم چھوٹی جماعتوں کے بچوں کو اسم ضمیر، اسم صفت اور اسم وغیرہ کے حوالے سے ان کو یاد کرانا چاہتے ہیں تو کتاب سے ہی ہم اسم ضمیر، اسم صفت یا اسم کا استعمال جو ہے وہ ان کو دکھا کر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور بڑی کلاس کے بچوں کو
ہم بڑی آسانی سے کتابوں سے ہی ضرب المثل، تشبیہات، تلمیحات، استعارے، کنائے وغیرہ کا درست استعمال دکھا کر ہم ان کو آسانی سے ذہن نشین کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہے وہ ہے نصابی طریقہ، کہ اس میں گرامر کی کتاب کو طلبہ کی ذہنی استعداد اور ان کی درجے کے مطابق یاد کرانے کی اشاروں سے، مثالوں سے اور مشقوں کے ذریعے ان کو یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں کتاب کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، طلبہ صرف کتاب تک ہی محدود رہتے ہیں اور رٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تھے اردو تدریس کے حوالے سے رائج چند مشہور ترین طریقے۔ شکریہ۔